اب اس کے بعد ہم ابو ہریرہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر باوقار حضرات حکم اور معزز اساتذہ کرام، آج کی اس پروقار محفل میں ہماری تقریر کا عنوان ہے ارتداد، وقت کا بھڑکتا ہوا شعلہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، چاروں طرف ہیں شعلے ہمسائے جل رہے ہیں، چاروں طرف ہیں شعلے ہمسائے جل رہے ہیں، ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے بس ہاتھ مل رہے ہیں۔ ارتداد کے دھوئیں سے ہر سانس گھٹ رہا ہے، ارتداد کے دھوئیں سے ہر سانس گھٹ رہا ہے، پنکھیں جھپک رہی ہیں، منظر بدل رہے ہیں۔ حضرات، اس دور پرفتن میں جہاں ایک طرف کفر و شرک کی، الحاد و انتداد کی، لاطینیت و ولا مذہبیت کی، خدا بیزاری و خدا فراموشی کی ہر طرف تیز و تند زہریلی آندھیاں چل رہی ہیں، وہیں دوسری طرف معاشرے کی بدترین تنظیموں و تحریکوں کے تیار کردہ بدمعاش و بدقماش گنڈوں کی طرف سے مسلم بچیوں کے خلاف چلائی جانے والی ایک ایسی خفیہ مہم جس کے پھیلے ہوئے جال میں پھنس کر ہزاروں نہیں لاکھوں مسلم بچیاں بھگوان اور ڈرپ کی بھیٹ چڑھ چکی ہیں، اور انہوں نے اپنی عزت و عصمت کو بھی تار تار کیا اور کفر و شرک کی جہنم میں بھی چلی گئی۔ یہ وقت کا بھڑکتا ہوا وہ شعلہ ہے جس کی شدت نے بہت سے گھرانوں کی نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ لہذا آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب تمام علماء و صلحاء اور تمام علماء و صلحاء اور تمام زعماء و رؤساء اور تمام طلباء و دعات اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے اطراف و اکناف میں اور وہاں پر قائم شدہ تمام اسکولز و کالجز، کوچنگ سینٹرز اور دیگر ہاسٹل میں رہنے والے تمام مسلم بچوں اور بچیوں تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں اور انہیں دین اسلام سے قریب کریں، مختلف انداز میں انہیں اسلام سے قریب کریں اور ان کے قلب و نگاہ اور انہیں مختلف انداز میں اسلام سے قریب کریں، پھر ان کے قلب و جگر میں عظمت الہی کا جلال قائم کرے۔ اس کے لیے ایسی مجلسیں اور ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں جہاں ایک طرف ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو تو دوسری طرف ان کے قلب و نگاہ کی تطہیر ہو، تیسری طرف ان کی فکر و نظر کی صالح اور خالص اسلامی بنیادوں پر تعمیر و تشکیل ہو۔ پھر وہ الہی رنگ میں سے رنگ جائیں کہ وقت کا کوئی فتنہ، زمانے کا کوئی طوفان، ارتداد کی کوئی آندھی اور الحاد کی کوئی زہریلی ہوا ان کے باعتبارات کو لغزش نہ دے سکے، ان کے ایمان و یقین کو متزلزل نہ کر سکے۔ ایک کاش کہ امت مسلمہ اس اہم کام کے لیے کھڑی ہو اور تن من دھن سے اپنے آپ کو اس میں لگائے۔ خدا رب ذوالجلال ہم سب کو اس اہم ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا